ذرا سی بھی پلا دیتے مجھے گر بحر وحدت سے، ذرا سی بھی پلا دیتے تیرا یا غوث بگڑتا کیا اور میں سرشار ہو جاتا، اور دل بے چین میں گر تو سما جاتا تو کیا ہوتا، دل بے چین میں گر تو سما جاتا تو کیا ہوتا، میری خوشمردگی جاتی گلے گلزار ہو جاتا، اور مقام عشق سے خطلانی کیوں دور جا ٹھہرے، مقام عشق سے خطلانی کیوں دور جا ٹھہرے، اگر میدان میں ہوتے تو بیڑا پار ہو جاتا، اگر میدان میں ہوتے تو بیڑا پار ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ آج کی تو بولوں گا لیکن اس میں مذکر مونس کا آیا تو ہنسیں گے نہیں آپ۔ اخبار پڑھا ہے، اخبار پڑھی ہے، بہرحال آج کی اس روحانی اور نورانی محفل کے میزبان حضرات، معاونین حضرات، علماء کرام، حفاظ کرام، سادات کرام، اس جلسے کی انتظامیہ، اس مسجد شریف کی کمیٹی کی انتظامیہ اور سرکاری انتظامیہ، یعنی علاقے کا ایس ایچ او، ڈی ایس پی اور ایس ایس پی، اور یہاں موجود تشریف لائے ہوئے میرے مسلمان بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہر سال کی طرح آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہیں، اور ہم جمع کرنے والی ہستی وہی ہستی ہے جس کے لیے شاعر نے کہا ہے جس کے لیے شعراء بولتے بولتے تھک گئے، ان کا علم عروج اور قلم ذہن سب معروف ہو گیا، اور آخر میں یہ عرض کی کہ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتہ، غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتے، کون ذات پاک قدر دانے محمد است۔ عزیز و دوستو، ہمیں یہاں جمع کرنے والی رات، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور دعا ہے کہ ہمارے جس طریقے سے آباء و اجداد اور امہات انہوں نے توحید کا درس دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنے آپ پہ جاری فرمائی، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اشاعت کے لیے کوشاں رہے،
انشاءاللہ العزیز ہم جو یہاں موجود ہیں، جو معاونین آج موجود یہاں پہ نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز قیامت تک نسل در نسل اس علاقے میں میلاد شریف کے محافل اور 11ویں کی محافل ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوستو عزیزو، آج ان کے مقرر خاص ہمارے سائیں حضرت قبلہ بسم اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے، لیکن یہاں پتہ لگا کہ وہ دوسری کی مصروفیات ہیں یا اس میں تشریف نہ لا سکے۔ میری خواہش تھی کہ میں سائیں کی زیارت بھی کروں اور ان کے فیض حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع تھا۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ العزیز سائیں کے سے دوبارہ ملاقات ہوگی، بطور خاص ان کے قدم اسی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا تو میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ دوستو عزیزو، قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام آخر میں انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، محمد عمر نے، اور یہ برخوردار نورچشم محمد عمر یہ وہ خاندان ہے، وہ لوگ ہیں جو قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے لبریز ہیں، اور ایک وہاں جاتا ہے حضرت فقیر امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ وہاں مقبرہ شریف پہ جاتا ہے تو تہجد کے ٹائم پہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ دوسرا بھائی جاتا ہے تو اس کا بھی انتقال ہوا تو اپنے مرشد کے قدموں میں ان کا ہوا، اور جب جنازہ نماز کے لیے میں وہاں پہنچا تو حضرت قبلہ صوفی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا دیدار کروایا گیا تو میں نے اور سب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے آنکھ یوں تھوڑی سی کھل کے پھر بند ہوئی اور اس کے ہونٹ چلتے رہے، جس طریقے سے اندر میں کوئی شخص پڑھ رہا ہے۔ تو یہ وہ خاندان ہے جس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اور یہی لوگ ہیں جو بزرگوں کے پیغام کو در در گلی گلی پھیلا رہے ہیں۔ ایک گلہائے عقیدت کتاب ہے جو کہ حضرت صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس میں نیتی اشعار ہیں، اور اس میں ایک چند احادیث آپ کو میں خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ احادیث کا ترجمہ جو حضرت صاحب نے سندھی زبان میں منظوم طریقے سے کیا ہے، وہ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے دیکھا کہ کہیں پہ ایک باڑ بنی ہوئی آہستہ آہستہ ہو کے آگے کھڈا بنا ہے، اس کے اوپر ہلکی سی گھاس رکھی ہے۔ جب دیکھا کہ اس میں ایک ہرنی پھنسی ہوئی ہے، پرانے زمانے میں اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا گھاس رکھتے تھے، پھر یہاں سے پگڈنڈی دیتے تھے، یہاں سے بھی دیتے تھے بند باندھ کے، تو وہ کھاتے کھاتے ہرنی جب آگے پہنچے گی تو آگے اس کے فقط گھاس ہوگا، اور وہ پاؤں رکھتے ہی ہرنی جائے گی اندر، پھر قابو ہو جائے گی، پھر شکاری آ کے اس کو اٹھائے گا۔ تو وہ ہرنی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ہرنی جب آئی، ہرنی گری وہاں پہ، تو اتنی دیر میں جو شکاری تھا جس نے یہ سارے دام بنائے ہوئے تھے، وہ شکاری آیا وہاں پہ۔ اس شکاری نے آ کے کہا کہ یہاں میری ہرنی تھی، یہ یہاں تک پاؤں جاتے ہیں، آگے پاؤں نہیں جاتے، یہ کہاں گئی، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، یہ ہرنی یہاں گری تھی، پھنسی ہوئی تھی اس میں، اور جب میرا یہاں سے گزر ہوا تو مجھے ہرنی نے کہا کہ مجھے یہاں سے آزاد کرائے، میرے بچے بھوکے، میں جا کے بچوں کو دودھ پلا کے پھر آ جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہرنی تو انسان کی بو سے بھاگ جاتی ہے، دوسرے جانور کھڑے رہتے ہیں، گائے بیل بکری وغیرہ، لیکن اس کو تو انسان کی بو آتی ہے تو دور دور بھاگے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بیٹھو، ممکن ہے، تم بیٹھو یہاں پہ۔
وہ شکاری جو تھا وہ شخص بیٹھا وہاں پہ، اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہرنی دور سے شتاب میں دوڑتی آئی، بچے بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے، اور وہاں پہ آئے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ وہی ہرنی ہے تمہاری یہاں تھی، میں نے چھوڑا تھا، وہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ گئی ہے، اس میں تیرا فائدہ یہ ہوا کہ ہرنی بھی ملے گی، آپ ہرنی بھی لے جاؤ، دو بچے وہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ آیا شکار کرنے تھا لیکن خود شکار ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظوم نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے کہ ہرنی کھیر بچن تھے پیارے، یعنی ہرنی بچوں کو دودھ پلا کے، موٹی اچی پئی تجھے پنارے، پھر واپس دوڑ کے آپ کے زیر سایہ آ کے بیٹھ گئی۔ ہرنی کھیر بچن تھے پیارے، موٹی اچی پئی تجھے پنارے، سکما اچی پئی تجھی سام تو تے سہسیں صلاۃ و سلام۔ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے طرف سے درود اور سلام آپ قبول فرمائیں، اور آپ کی جو وہ ہستی ہے، وہ آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ نے جانور بھی آپ کی عزت کیا کرتے تھے، جانور نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہرنی وہاں سے آئی اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی، اور وہ جو تھا شکاری تھا، وہ شکاری نے ہرنی کو دیکھا، ہرنی کو آزاد کیا گیا۔ اس طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، وہ حدیث اس طریقے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک مست اونٹ آ رہا ہے، آواز کرتا ہوا، آوازیں مختلف، اونٹ کی اپنی زبان ہوتی ہے جو اس میں چیختا چلاتا آیا، تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے، انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہ اونٹ پاگل ہو، اور اونٹ پاگل ہو کہ آگے کسی پہ اونٹ لڑتا بھی ہے، لوگوں کو مارتا ہے، تو وہ اونٹ کوئی نقصان نہ کرے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اونٹ نقصان کرنے والا نہیں، چھوڑو آنے دو اس کو۔ وہ اونٹ آیا، قریب آ کے بیٹھا اور عجیب قسم کی آوازیں نکالنے لگا۔ جب وہ آوازیں نکالنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ یار سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کیا بول رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا، مجھ میں طاقت تھی، تو میرا مالک مجھ کو گھاس بھی دیا کرتا تھا، پانی بھی دیا کرتا تھا، میری خیال رکھتا تھا، میری آرام اور آسائش کا خیال رکھتا تھا۔ اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے اتنی برداری نہیں ہوتی، تو اس نے مجھے وہ گھاس دینا، مجھے توجہ دینا، وہ تو خیر بند کر دیا، لیکن آج مجھے یہ ذبح کرنے کا اس نے سوچا، میں وہاں سے جان بچا کے بھاگ آیا ہوں، اب میری اس کی گلو خلاصی کریں۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو تم بیٹھ جاؤ، اونٹ بیٹھا رہا۔ پھر ہوا یہ، جب اونٹ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک جو ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے۔ مالک نے کہا یہ میرا اونٹ کس نے باندھا؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے باندھا نہیں، کوئی لے کے نہیں آیا، یہ اونٹ تیری شکایت لے کے آیا ہے کہ جب میں جوان تھا تو میری خدمت کیا کرتے تھے، گھاس دیا کرتے تھے، پانی کا خیال رکھا کرتے تھے، اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور نحیف ہو چکا ہوں، تو آج تُو ذبح کرنے کی کوشش کی، یہ ڈر کی وجہ سے بھاگ کے میرے پاس آیا ہے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے پاس چل کے یہاں پہ پہنچا ہے، اور آپ اس میں اس کو جو ہے وہ میرے پاس پہنچا ہے، قیمت لگاؤ اس کی، تیرے کام کا نہیں ہے، اب قیمت لگاؤ اور قیمت میں تمہیں ادا کرتا ہوں، اونٹ سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو ہوا یہ کہ وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے قیمت لگائی گئی، قیمت لگانے کے بعد اس کو مالک کو دے دیا، مالک چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو کہ اے اونٹ اب تو میری ملکیت ہو، میں نے تمہیں وہاں سے مالک سے چھڑوایا، اس کو میں نے پیسے دے دیے، وہ اب تیرا دعوے دار نہیں ہے، اب میں بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب جاؤ، یہ مدینے کے پہاڑ ہیں، وہاں گھاس پھوس بھی ہے، وہاں پہ پانی کے چشمے ہیں، جب تک تمہاری طبعی عمر ہے تم جاؤ گھومو پھرو، میں بھی تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو قبلہ والد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے سے بیان کیا ہے، تو اٹھ اچی ہو تو کھے پکارے ہو، اونٹ نے آ کے آپ کے سامنے پکارا،
उठ अची हो तोखे पुकारियो, मालिक मुझे भूखू नहीं मारियो, कि मालिक ने मुझे भूखा रखे भी मरने के करीब हूँ। मालिक मुझे भूखू नहीं मारियो, मुझी वाहर कर वरियाम तो ते से सलातो सलाम। या रसूलल्लाह मेरी मदद फरमाए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे घास भी चाहिए, और ये आप मेरी मदद फरमाएं। तो इस हदीस का तर्जुमा वालिद साहब रज़ियल्लाहु ताला ने इस मंजूम तरीके से ये किया। फिर एक और वाक़या है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, रात को खाना नहीं मिला, था ही नहीं, कहाँ से खाना, सुबह में नहीं मिला, फिर शाम को नहीं मिला, 2-3 दिन भूखा रहा। तो उसने देखा कि अब तो मेरी हालत गैर हो रही है, तो वहाँ से घर से उठा, दिल में ख्याल किया अब मैं जाता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, और वहाँ उस बारगाह में जाके और मैं जाके बैठूंगा, और वहाँ पे बहुत लोग कभी कोई खाने पीने की चीज़ कोई तोहफे में ले आते हैं, तो मैं जाके उसमें खाऊंगा, वहाँ जाऊँ तो कुछ न कुछ खाने का शायद मुझे मिल जाए। तो वहाँ से घर से निकला और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के लिए इतनी देर लोगों ने देखा कि लोगों ने कहा कि अबू हुरैरा तुम उठते हो, जा रहे हो, फिर गिरते हो, तुमने खुदा न खास्ता कि कोई नशा तो नहीं किया है कि उठ के 2 कदम चलते हो फिर गिर जाते हो फिर चलते हो। तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरफ से सीधे हाथ की तरफ से यहाँ से आके बैठे कि पहले जो आएगा तो हुजूर यहाँ से तकसीम करेंगे तो मुझे मिले, मेरे तो कम अज़ कम मैं कुछ शेर हो जाऊँ। जब वहाँ पे आके बैठे इतनी देर में किसी ने दूध का एक प्याला भेजा। सिंधी में प्याले को प्याला भी बोलते हैं, वट्टो भी बोलते हैं, वट्टो। तो वो प्याला जो था दूध का मिला, तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा दूध पियो। उसने मुंह पे रखा, पिया। आपने फरमाया अबू हुरैरा दोबारा पियो, दोबारा पिया। फिर आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा और भी पियो, 3 मरतबा। चौथी मरतबा फिर हुजूर ने फरमाया कि अबू हुरैरा दोबारा पियो। आपने फरमाया कि नहीं, अभी या रसूल अब मेरा पेट भर गया, मुझे अभी किसी चीज़ की खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कहा तो उसने फिर 300 सहाबा किराम उस वक्त मौजूद थे। उस 300 अबू हुरैरा ने पिया, अबू हुरैरा ने किसी और को दिया, किसी और को, होते होते 300 सहाबा किराम ने उस एक प्याले से दूध पी के सैर हो गए। उसको इस हदीस को क़िबला वालिद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं बयान किया कि खीर वटो हिक, वटो प्याले को एक प्याला, खीर वटो हिक माण्हू 300 किए न कदा कुल उनवा ढो, जानिब तुझो ॾिनल हो जाम तो ते से सलातो सलाम। या रसूलल्लाह 300 लोग क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं शेर हो जाएंगे? शेर होंगे कि आपके हाथ का बख्शा हुआ है। फिर एक मर्तबा हुआ ये कि एक जासूस आया, उसने आके हुजूर को बताया कि हुजूर कुफार हमला का मदीने शरीफ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ मनसूबाबंदी हो रही है, वहाँ पे वो अपने लोग जमा कर रहे हैं, असलहा जमा कर रहे हैं कि मदीना मुनव्वरा पे वो हमला करने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मदीने शरीफ में खूनरेज़ी होने में नहीं दूंगा, चलो शहर के बाहर एक खंदक लगाते हैं, आएंगे जो लड़ाई झगड़ा होगा तो बाहर ही होगा, अंदर इनको मैं आने नहीं दूंगा मदीना मुनव्वरा में। तो फिर ये हुआ कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको चौं तरफ मदीने शरीफ को आप एक खंदक लगाएं। जैसे कि आज यहाँ शहर में आजकल नालियाँ बनती है बड़े बड़े पाइप को छुपाने के लिए, तो इस तरीके से नालियाँ बनती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इतनी बड़ी खंदक हो कि उसमें कोई आदमी कूद के भी ना आए, इंसान या जानवर कूद भी ना सके, और इतनी गहरी हो कि वहाँ अगर कोई गिर जाए तो बाहर निकल ना सके, और इतनी चौड़ी हो कि कुछ इंसान जानवर या कोई दरख्त का तना लगाए तो वो भी उसको क्रॉस नहीं कर सके। तो वो वहाँ लगाई, उसमें काम शुरू था, काम चल रहा था मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए।
جو جنگ خندق کا مشہور واقعہ ہے، تو اس خندق کو جب وہاں پہ کھودا گیا تو 2-3 دن کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے حضور کی خدمت میں، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کی کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں، میرے پاس تھوڑا سا آٹا وہ گھر میں موجود ہے، اور ایک چھوٹا بکری کا بچہ وہ میرے پاس گھر میں اس بکری کے بچے کو، اس کو میں بزغالہ جو ہے اس کو میں ذبح کرتا ہوں، یا کہ سالن بناتا ہوں اور روٹیاں بناتا ہوں، پھر آپ کو پیغام بھیجوں گا، آپ اکیلے تشریف لائیں اور آپ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ نے کہا جاؤ تم جابر، تم کھانے کی تیاری کرو۔ جب کھانے کی تیاری ہوئی، کھانا تیار ہوا، تو جابر نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ حضور آئے، کھانا تیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے، پورے مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے، ان کو کہا کہ آؤ جابر کے گھر، ہم سب کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہاں پہ تھوڑا سا آٹا، دارو کہتے ہیں سندھی میں اس کو، کہ جو پہلے لوگ چلاتے تھے، چکی چلاتی تھیں عورتیں، تو وہ گندم یا اناج جو ہاتھ ڈال کے، ایک ہاتھ اس کے میں جو ڈالتی تھی اس میں چکی کے اندر، اس کو گارو بولتے ہیں۔ تو یہ شاعرانہ تخیل ہے۔ تو جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے اپنی لعاب دہن لی، اس سالن میں ڈالی، اور لعاب دہن لے کے انگلی مبارک کو لگا کے، اور روٹیوں جو چپاتیاں بنی تھیں ان کے اوپر کپڑا رکھ کے اور اندر گھما کے کہا کہ ابھی تم 4-4 5-5 کی ٹولیاں بنا کے بیٹھو، آج دعوت سے کھاؤ۔ اور جب لوگ بیٹھے وہاں پہ کھانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دیتے گئے، ان کو دیتے گئے تاکہ مدینہ منورہ کے جتنے بھی لوگ وہاں کام تھے، جتنے مدینہ منورہ کے لوگ تھے، سب نے کھا کے سب سیر ہو گئے، سب کے سب سیر ہو گئے۔ اور اس شعر کو، اس حدیث کو بھی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ چھیلو ہکیں اٹے جو گارو، آٹے کو اٹو بولتے سندھی میں، چھیلو ہک اٹے جو گارو، ڈھاؤ ان میں، ڈھاؤ مانا سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ چھیلو ہک اٹے جو گارو، ڈھاؤ ان میں مدینو سارو، کھارا یو تو کل عوام تو تے سے صلاۃ و سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ نے سالن میں ہاتھ لگایا، روٹی پہ ہاتھ لگایا، اور پورا مدینہ منورہ کے لوگ سب کھا کے سیر ہو گئے۔ عزیز و دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اس طریقے سے یقین کریں جس طرح سے صحابہ کرام یقین کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یقین کرنا فقط ان کا کام تھا، ہمارا نہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سند ہو اور وہ حدیث میں سیاہ ستہ میں موجود ہو، اور عالم کی معرفت آپ کو ملے، تو اس کو آپ اس طریقے سے آپ اس کو سچا مانیں جس طریقے سے صحابہ کرام مانا کرتے تھے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غیر مسلم تھے، بات لمبی ہے، آگے اس میں اپنا نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ جب وہاں پہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے شہنشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اس میں ہیرے جواہر لگے ہوئے تھے، سونے کے تو تھے ہی تھے لیکن وہ تھے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وہ زمانہ گیا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور اس اثنا میں سراقہ بیمار ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام اور تابعین ان کے دوست جو تھے وہ وہاں پہ آئے، ان کا سراقہ یہ تمہیں یہ بیماری لگی ہے، یہ مرض الموت ہے، یہ تمہیں مار کے پھر بیماری جائے گی، ابھی تمہیں شفا نہیں مل سکتی، تمہیں کہیں سے بھی دوا وغیرہ نہیں ملے گی آپ کو، اور آپ جو مر جائیں گے یہاں پہ اس میں، اور آپ
کے پاس اگر کسی کی امانتیں ہیں تو امانتیں واپس کر دیں. اگر کسی کا قرضہ آپ کے ذمہ ہے تو آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو ورثاء ہیں، ان کو آپ بتا دیں کہ فلاں فلاں لوگ مجھ سے اتنے پیسے مانگتے ہیں اور ان کے اتنے پیسے میرے ذمہ ہیں، یا آپ کے پیسے کسی کے ذمہ ہیں، آپ کی امانات کسی پہ رکھی ہوئی ہیں، تو آپ یہ بتا دیں کہ میری امانت یا میرے مال ملکیت فلاں کے پاس موجود ہے تاکہ یہ لیں. اس نے صدقہ نکاح میں نہیں مروں گا. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، کہا کہ میں نہیں مروں گا. انہوں نے کہا کیسے کروں؟ تمہیں کیسے یقین ہے؟ کہا مجھے یقین ہے میں نہیں مروں گا. آپ کے لیے میں نہیں کہتا کہ آپ میرے کمرے کے سے دہلیز سے پاؤں بار رکھ سکیں گے نہیں رکھ سکیں گے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں نہیں مروں گا. ان کا کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے فرمایا ہے، مجھے خوشخبری دی ہے کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے شہنشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اب وہ کنگن میرے ہاتھ میں آئے نہیں تو میں کیسے مروں گا؟ کہ رسول اللہ نے کہا یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ نے کہا کنگن دیکھ رہا ہوں تو کنگن ایک دن میرے ہاتھ میں آئیں گے. اور اس زمانے میں ایران سپر پاور تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہاں پہ سدھی کوٹ کا کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں امریکہ کے صدر کی گاڑی لوں گا، میں امریکہ کے صدر کا تخت اور تاج میں چھین کے آؤں گا، لے کے آؤں گا. یہی بات ہوئی جب وہاں پہ وہ ہوئے تو نئی منصوبہ بندی بنی، نئے سرے سے صف بندی کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور سیدنا عمر نے پیغام بھیجا، فوجیں بھیجی ایران کے شہنشاہ. اس نے بغاوت کا اعلان کیا، مقابلے کا کیا، مقابلہ ہوا، ایران کے بادشاہ کو شکست ہوئی.